نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی کی طرح دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرنے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جیسے پانی کو ثبات و قرار نہیں ہوتا، استقلال و استقرار نہیں ہوتا، اس کی ایک کیفیت اور حالت باقی نہیں رہتی، ویسے ہی دنیاوی زندگی کو بھی ثبات نہیں، قرار نہیں، استقلال نہیں، استقرار نہیں اور ایک کیفیت پر بقا نہیں ہے، بلکہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، زائل ہونے والی چیز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ پاک نے خاص طور سے مال و اولاد کے حوالے سے بیان کیا۔ مال اور اولاد اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یعنی کہ مال کے ذریعے دنیاوی زندگی کو ہم سنوار سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں، اولاد کے ذریعے دنیاوی زندگی بہتر ہوتی ہے، تقویت پہنچتی ہے، اولاد سہارا بنتی ہے۔ مگر اللہ پاک کے فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ جب دنیاوی زندگی ہی ختم ہونے والی ہے تو مال و اولاد جو اس کی زندگی ہیں، جو اس کی زینت ہیں، وہ کیسے ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ کوئی ایک چیز ہے اور اس چیز کا کچھ بناؤ اور سنگار ہے، تو اصل تو وہ چیز ہے، بناؤ سنگار تو اس پر زیادتیں ہیں، تو اگر وہ چیز جو کہ اصل ہے اگر وہی ہمیشہ نہ رہے تو اس کا بناؤ اور سنگار کیسے ہمیشہ رہے گا؟ ویسے ہی اللہ پاک یہ فرمانا چاہتا ہے کہ دنیاوی زندگی ہی جب زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ایک حالت پر باقی نہیں رہتی، اس کو ثبات نہیں، قرار نہیں، تو جو اس کی زینت ہیں، اولاد ہوں چاہے مال ہوں، وہ کیسے ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ اور جب اصل پہ فخر و غرور زیبا نہیں ہے تو زینت پر فخر و غرور کیسے زیبا ہوگا؟ دیکھیں، زیب و زینت کے ذریعے، بناؤ سنگار کے ذریعے ہم اسی چیز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں جو اصل میں واقعتاً خوبصورت ہو، اور اگر کوئی چیز اصلاً حسن و جمال نہیں رکھتی، خوبصورتی نہیں رکھتی، تو اس کی زینت اور چاہے اس کو جتنا بنا سنوار لیں لیکن اس کے اندر حسن نہیں آ سکتا، کیونکہ اصل اصل ہے، فرع فرع ہے، زینت فرع ہے، بناؤ سنگار فرع ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں مال اور اولاد، یعنی اصل دنیاوی زندگی ہے، ہاں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی، جمال اور بناؤ سنگار یہ مال ہے اور اولاد ہے۔ تو جب اصل ہی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے تو زینت کیسے ہمیشہ رہے گی؟ اور جب اصل پر فخر و غرور زیبا نہیں، یعنی کہ زندگی ہی پر فخر و غرور زیبا نہیں، تو زندگی کی زینت پر فخر و غرور کیسے زیبا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک کے اس فرمان کا مقصود یہی ہے کہ مال اور اولاد جس کی وجہ سے کفار قریش فقراء مسلمین پر گھمنڈ کیا کرتے تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے لیے حق سمجھتے تھے، بے عزتی سمجھتے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ کفار و مشرکین جو ہیں اپنے مال کی کثرت پہ تکبر کرتے ہیں، اولاد کی کثرت پہ تکبر کرتے ہیں،
کہ ہمارے حمایتی زیادہ ہیں، ہمارے اعوان و انصار زیادہ ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، تو وہ اس پہ غور کریں کہ خود ان کی زندگی کیسی ہے، کیا وہ زندگی ہمیشہ رہے گی؟ تو جب ان کی زندگی ہی ہمیشہ نہیں رہے گی تو یہ مال کس کام کا؟ اولاد کی کثرت، اولاد کی طاقت و قوت کس کام کی؟ تو فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور اصل زینت کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی اصل زینت کیا ہے؟ مال و اولاد تو زینت ہیں، لیکن ان پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل زینت اس دنیاوی زندگی کی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں کام آئیں جہاں کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یعنی دنیاوی زندگی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہم گھر بناتے ہیں تو اس گھر کا فائدہ کیا ہے کہ ہم اس میں رہیں۔ ہم کپڑا سلاتے ہیں، کپڑے کا فائدہ کیا ہے کہ ہم اسے پہنیں۔ ہم گاڑیاں خریدتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم ان پہ سواری کریں۔ مان لیں ہم نے گھر بنایا اور کوئی مافیا آیا اور تالا لگا کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور ہم اس گھر میں رہ نہیں سکے، تو کیا وہ گھر ہمارے کسی کام کے ہے؟ ہم نے کپڑا سلایا، ہم اسے پہن نہ سکے، کیا وہ کپڑا کسی کام کا ہے؟ ہم نے گاڑی خریدی، اس پر سواری نہ کر سکے، کیا وہ گاڑی کسی کام کی ہے؟ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم گھر بناتے ہیں تو اصل مقصود وہ گھر نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں رہنا ہے۔ ہم کپڑا سلاتے ہیں، اصل مقصود وہ کپڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کا پہننا ہوتا ہے جو اس کا فائدہ ہے۔ ہم گاڑی خریدتے ہیں تو اصل مقصود اس کے اوپر سواری کرنا ہوتا ہے جو اس کا فائدہ ہے۔ ویسے ہی اللہ پاک نے فرمایا انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یعنی دنیاوی زندگی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں متاع ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جس سے فائدہ ہم اٹھا سکیں اس کو متاع کہیں گے۔ کل ما یتمتع بہ فہو متاع، یعنی ہر وہ چیز جس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں وہ متاع ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اصل مقصود یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ کون سا فائدہ؟ کیا ڈھیر سارا مال جمع کر لینا، معاشرے میں عزت و قوت حاصل کر لینا، اعوان و انصار کی کثرت جمع کر لینا، یہ دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے؟ اللہ پاک نے اسی فائدے کی جانب اشارہ فرمایا کہ ہاں دنیاوی زندگی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن اس سے ہم کس قسم کا فائدہ اٹھائیں؟ فرماتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ ہِیَ دَارُ الْقَرَارِ، کہ دنیاوی زندگی کا اصل فائدہ وہ ہے جو ہمیں وہاں فائدہ پہنچائے جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اشارہ کیا اللہ پاک نے وَإِنَّ الْآخِرَةَ ہِیَ دَارُ الْقَرَارِ، یعنی آخرت رہنے کی جگہ ہے، قرار کی جگہ ہے، دائمی کی زندگی وہاں پر ہوگی۔ تو دنیاوی زندگی کا اصل فائدہ یہ مال، دولت، عزت، شہرت، طاقت و قوت، اعوان و انصار کی کثرت، یہ اصل فائدے نہیں ہیں دنیاوی زندگی کے، بلکہ دنیاوی زندگی کے اصل فائدے وہ ہیں جو ہمیں وہاں کام آئیں جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی آخرت میں۔ اور آخرت میں کیا کام آئیں گی؟ نیکیاں کام آئیں گی۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن مال اور اولاد پہ تکبر زیبا نہیں ہے، فخر و غرور زیبا نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی زندگی کی اس زینت کو اپنائیں،
اس زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ہمیں وہاں کام آئے جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی ہماری زندگی ہمیشہ ہوگی۔ تو کون سی زینت ہے ایسی دنیاوی زندگی کی جو ہمیں ہمیشہ کام آئے گی؟ ان کا بناؤ سنگار جو ہوگا وہ دائمی ہوگا، مستقل ہوگا، ثبات و قرار والا ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے والباقیات الصالحات، کہ یہ ہے دنیاوی زندگی کی اصل زینت، اور اس زینت کے پیچھے بھاگنا چاہیے، اس بناؤ سنگار کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ کون سی زینت ہے؟ وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں۔ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، گردش دوراں یہ قدرت کی تقدیر ہے، قدرت کا فیصلہ ہے کہ زمانہ گردش کرتا ہے، تقدیر بدلتی ہے، گیند کبھی اس پالے پہ کبھی اس پالے پہ، دولت کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو مال تو باقی رہنے والا نہیں ہے یہاں پر، اور اس کے بعد اولاد بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ہاں، باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، نیکیاں یہ باقی رہنے والی ہیں، یہ دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے کام آتی ہیں، قبر میں بھی ہمارے کام آتی ہیں، حشر میں بھی ہمارے کام آتی ہیں، آخرت میں بھی ہمارے کام آتی ہیں، یہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو فرمایا والباقیات الصالحات، کہ باقی رہنے والی، بچ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی جو نیکیاں ہیں، خیرن بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے پاس، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ یعنی کہ مال اور اولاد سے امید لگانا بہتر نہیں ہے، بلکہ امید لگانا بہتر ہے کہ ہم نیکیوں سے لگائیں، اعمال صالحہ سے امید رکھیں۔ مال و اولاد نہیں، مال بھی ختم ہونے والا ہے، اولاد بھی ختم ہونے والی۔ اب باقیات الصالحات کا مصداق کیا ہے؟ یہاں پر جو اللہ پاک نے فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں، کہ ان کے اجر کی امید رکھو اور ان نیکیوں سے امید رکھو کہ ہاں یہ ہمارے کسی کام آئیں گی۔ تو وہ نیکیاں کون سی ہیں؟ اس حوالے سے کئی ساری حدیثیں ہیں اور کئی ساری تفسیریں بیان کی ہیں علماء نے، اور ایک عام اور سب سے اصح جو ہے زیادہ صحیح تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہر نیکی ہے، ہر نیکی ہے۔ یہ پہلے بیان ہوا مال اور اولاد کا کہ یہ زینت ہے، اس کے بعد فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں، یعنی کہ مال اور اولاد یہاں کی زینت ہیں، لیکن اگر ان کو ہم نیکیوں میں کنورٹ کر دیں تو پھر وہ باقی رہیں گی۔ کہ جیسے مال ہے، ہم نے انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس مال کے ذریعے غریبوں کی دستگیری کی، اور ہم نے اس مال کو نیکیوں میں بدل دیا، تو اب وہ مال باقی رہنے والا نہیں تھا، لیکن نیکی میں بدلنے کے بعد اب وہ باقی رہے گا۔ لیکن آقا کریم کی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، حالانکہ جو اس کا اپنا مال ہے وہ 3 طرح کا مال ہے۔ باقی ایسے خوب کہتے رہے کہ ہمارے پاس کروڑوں کی سمپتی ہیں، اتنے فلیٹس ہیں، اتنے پلاٹس ہیں، ہمارا بینک بیلنس بالکل افان پر ہے، کہتے رہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال بندہ کہتا رہتا ہے، حالانکہ صرف 3 طرح کے مال اس کے ہیں، باقی کوئی مال اس کا نہیں ہے۔ 3 طرح کے مال کون؟ کھایا ختم کر دیا، کھایا اور ختم کر دیا، اس کا اپنا مال ہے کیونکہ اس نے کھا لیا۔ پہنا بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، یعنی لباس میں خرچ کیا، یہ اس کا اپنا مال ہے کیونکہ اس نے خود پہنا۔ یا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ذخیرہ کر لیا۔ صرف یہ 3 طرح کے مال بندے کے ہیں، جس مال کو ہم کھا لیں، جس مال سے ہم پہن لیں، یا جس مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں
ان تین قسم کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ تو سب ورثہ کا مال ہے، ہمارے بعد وارثوں کو مل جائے گا، ہمارا تھوڑی ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ تو مال دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن اگر ہم چاہیں کہ انہیں ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، وہ مال نیکیوں میں تبدیل ہو جائے، جو ہے ہو جائے گا۔ اور ایسی اولاد بھی دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اس کا فائدہ بھی خالی یہاں تک ہے، اور وہ بھی آج کل کی جو سوسائٹی ہے وہ دیکھیں کہ اولاد نافرمان نکل رہی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم سے دور کر رہے ہیں۔ اصل وجہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دینی تعلیم صرف ہماری اخروی زندگی کو بہتر نہیں بناتی بلکہ دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بناتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ ہم اپنی اولاد کو اگر یہ نہ بتائیں، یہ نہ سکھائیں، دینی تعلیم یہ نہ دیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بہت سارے دروازے ہیں، لیکن سنو، سب سے بہتر اور افضل دروازہ جنت میں داخل ہونے کا باپ ہے۔ اگر ہم اسے یہ نہ بتائیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم اسے یہ نہ بتائیں کہ بڑے بھائی کی عزت باپ کی طرح ہے، ہم اسے یہ نہ بتائیں کہ ماں باپ کی خدمت میں اور ان کی اطاعت میں کوئی صبح کرے، تو آقا فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو ان کی اطاعت میں شام کرے، ان کی فرما برداری میں، ان کی خدمت میں، تو شام کے وقت بھی جنت کے دو دروازے کھولے جاتے ہیں اس کے لیے، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہوں تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے، ان کو ایذا دے، ستائے، اور اس حال میں صبح کرے، تو صبح کے وقت جہنم کے دو دروازے کھول دیے جائیں گے۔ شام بھی اسی حال میں کرے تو شام کے وقت بھی جہنم کے دو دروازے کھولے جائیں گے، اور اگر ایک ہو تو ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ ساری حدیثیں اگر ہم نہ بتائیں، یہ علم اپنے بچوں کو نہ دیں، تو پھر اس کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت، ان کی خدمت کا جذبہ، اور ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنے کی اس کو جو توفیق ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ اس کے کان تو آقا کریم کے ان ارشادات سے آشنا ہی نہیں ہوئے جو کہ ماں باپ اور بھائی بہن، پڑوسی اور دوسرے حقوق العباد کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو ذمہ دار بناتے ہیں، وہ فرامین ان تک پہنچے ہی نہیں۔ وہ تو بس یہی سمجھے گا نا کہ یہ بس یہاں ہے، یہاں جو ہے کر لو، یہ زندگی بہتر طریقے سے گزار لو، بس اس کے بعد کیا ہے؟ تو دینی تعلیم صرف اور صرف ہماری اخروی زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ دنیاوی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ خاندانی نظام کی تباہ و بربادی کے پیچھے اصل وجہ یہی ہے کہ نئی نسل کو دینی تعلیم نہ دینا، اور جب اس کو ماں باپ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تب تو بڑے ہو کر کے جب وہ بڑا ہو جائے گا تو ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا ادب کیا کرے گا؟ آپ بتائیں نا، جب اسے بھائیوں کے حوالے سے آقا کریم کے فرامین کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو بھائیوں اور بہنوں کو ان کا حق کیا دے گا؟ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، یہ وجہ دینی تعلیم سے دوری۔ تو جیسے اولاد تو جو ہے دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور اس کا فائدہ اگر ہم نے اس کی بہتر تربیت کری تو یہ ہمیں ملے گا بڑھاپے میں کہ ہماری وہ لاٹھی بنے گا، ہمارا سہارا بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر بہتر تربیت نہ کر پائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے وبال جان بھی بن جائے۔ کیا اولاد وبال جان نہیں بنتی؟ یقیناً، تو ان کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بہتر تربیت کریں گے تو یہاں ہمیں فائدہ دے گا، لیکن صرف یہی فائدہ نہیں ملے گا، اگر ہم چاہیں تو اولاد سے اخروی فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم اسے نیک بنانے کے لیے کوششیں کریں، دینی تعلیم دیں تاکہ وہ نیک بنے، تو آقا کے فرمان کے مطابق اولاد کی ہر نیکی میں سے والدین کو حصہ ملے گا۔ آقا کی ایک حدیث ہے نا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے عمل کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین صورتیں ہیں جن صورتوں سے موت کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ پہلی صورت، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے، کنواں کھدوا دے، یہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لے،
مدارس میں وہ کسی قسم کا کنٹریبیوشن کرے کہ جن سے لوگ جو ہیں علم حاصل کرتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسری صورت آقا فرماتے ہیں او علمی ينتفع بہ، کوئی علمی کام کر کے چلا جائے، ہاں کتابیں تحریر کر دے یا اپنے شاگردوں کو پڑھا کر کے ان کو تیار کر دے، وہ دوسروں کو پڑھائے، دوسرے تیسروں کو پڑھائے، تیسرے چوتھوں کو پڑھائے، سلسلہ چلتا رہے، علمی کام کر کے جائے، یہ اس کا بھی ثواب اسے بعد موت ملتا رہے گا۔ اور آقا آگے فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے، تو وہ نیک اولاد، اب ظاہر سی بات ہے جب نیک ہے تو نیکیاں کرے گی وہ اولاد، اور جب وہ نیکیاں کرے گی تو اس کی ہر نیکی میں سے حصہ ماں باپ کو ملے گا۔ اور آقا نے تو فرمایا یدعو لہ، کہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیاں جوڑی جاتی رہیں گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرنے والی جو قید ہے نا، یہ قید احترازی نہیں ہے، قید واقعی ہے۔ کیا مطلب؟ واقعی احترازی، مطلب قید احترازی اس قید کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ کو باہر نکالا جائے، اور قید واقعی اس قید کو کہتے ہیں کہ جو بہرحال موجود ہو۔ مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ قید کے جو آقا نے فرمایا کہ اول دن صالح یدعو لہ، کہ مرنے والا کوئی نیک لڑکا چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے، تو دعا کرنے کی جو قید ہے یہ قید احترازی نہیں ہے کہ اگر دعا نہ کرے تو ماں باپ کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی، بلکہ یہ قید واقعی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نیک اولاد دعا کرے نہ کرے، خود عمل کرے گا، خود بندگی کرے گا، تو اس کی اپنی نیکیوں میں سے حصہ اس کے ماں باپ کو ملے گا، چاہے دعا کرے یا نہ کرے۔ اور ایک بات میں نے غالباً 1.5 سال پہلے آپ کو بتائی تھی کہ وہ چاہے دعا کرے یا نہ کرے، سسٹم ہی ایسا ہے کہ دعا ہو جائے گی۔ اور وہ کیا سسٹم ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ نیک ہوگا تو نماز تو پڑھے گا، اور نماز پڑھے گا تو جب وہ تشہد میں بیٹھے گا تو وہ پہلے التحیات پڑھے گا، اس کے بعد درود پڑھے گا، اس کے بعد دعا کرے گا۔ اور دعا کیا پڑھے گا؟ اللہم اغفر لی ولیوالدی، مولا مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ تو اگر نیک ہے تو نماز پڑھے گا، اور نماز پڑھے گا تو والدین کے لیے خود بخود دعا ہو جائے گی۔ سسٹم ہی ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہم اغفر لی ولیوالدی، میرے والدین کو تو بخش دے، معاف فرما۔ یہ اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے عبادت کا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، جن کا فائدہ ہو سکتا ہے بڑھاپے میں ملے، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں نہ ملے، لیکن قبر سے پہلے ان کا فائدہ ختم ہو جانا ہے۔ قبر تک جائیں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے، باقی قبر کی منزل اکیلے طے کرنا ہے، حشر کی منزل اکیلے طے کرنا ہے۔ حشر میں تو حال یہ ہوگا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس روز قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی پڑی ہوگی کہ ہمارا کیا ہوگا۔ بڑے بڑے اسی خوف میں مبتلا ہوں گے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ یہ حتیٰ کہ انبیاء کرام جن کی عظمت کے سامنے بڑی بڑی بلندیاں سجدہ ریز ہیں، ان کی عظمت کی تھا کوئی نہیں پا سکتا۔ انبیاء کرام اور رسولان اعظام، کیا اللہ پاک نے ان کو شان عطا فرمائی ہے، رفعت عطا فرمائی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارے گمان سے بھی پرے ہے ان کی عظمت اور ان کا مقام انبیاء کا۔ ذرا غور تو کریں، حضرت یوسف مصر میں داخل ہوئے غلام کی طرح، ان کو بیچا گیا، بازار مصر میں بیچا گیا حضرت یوسف کو۔ اللہ رب العزت نے چاہا، اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی میرے یوسف کو غلام کہے، کہ انہیں مصر کے بازاروں میں بیچا گیا۔ اللہ رب العزت کی تقدیر کہ 7 سال تک لگاتار قحط پڑا اسی مصر میں،
اور لوگوں نے اور تقدیر جو تھی اپنا کھیل دکھا رہی تھی. حضرت یوسف جو تھے مصر کے تخت پہ جلوہ افروز ہیں, آ تو رہے ہیں غلام کی حیثیت سے, ان کو بیچا جا رہا ہے, بالاخیر وہ شہ مصر بن جاتے ہیں. 7 سال کے قحط کے دوران لوگوں نے چھٹے سال تک جو بھی تھا سب یوسف کے ہاتھوں بیچ کر کے ان سے غلہ خریدا, اس لیے کہ قحط پڑ رہا تھا, اناج کی کافی کمی تھی, اور حضرت یوسف نے گودام جو ہے اناج سے بھروا دیے تھے پہلے ہی. اب جب قحط پڑنا شروع ہوا تو 6 سالوں تک لوگوں نے نقدی دے کر, زیور دے کر, زمین دے کر, گھر دے کر, جائیداد دے کر, جانور دے کر, یعنی جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ حضرت یوسف کے ہاتھوں بیچ دیا, اور لوگوں نے اناج خرید لیا. کیونکہ چاہے جتنی بھی مال و دولت, زیور, سونا شکل اور ہیرا جواہرات کی شکل میں ہو, لیکن سب سے بڑی جو آگ ہوتی ہے نا وہ بھوک کی آگ ہوتی ہے. سب کچھ حضرت یوسف کے ہاتھوں بیچ دیا. 7ویں سال پھر قحط پڑا, اب ان کے پاس کچھ نہیں کہ وہ خریدیں, کیا دے کر کے خریدیں حضرت یوسف سے, کیا خریدیں اناج. تو 7ویں سال لوگوں نے حضرت یوسف کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا, ان کے غلام بن گئے, اپنے آپ کو بیچ کر کے تب اناج خریدا ان کے گودام سے اور ان کے خزانے سے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ نظام قدرت ہے کہ کوئی شخص کسی نبی کو غلام نہ کہے, یہ خدا کی غیرت جو ہے گوارا نہیں کرتی, اور اس کے لیے چاہے سب کو قحط کی مار کیوں نہ جھیلنی پڑے, لیکن ایک نبی کی عظمت و رفعت پر آنچ نہ آئے. اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا کہ تمام لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیے اور پورا مصر آپ کا غلام ہو گیا. اب اگر کوئی کہے کہ حضرت یوسف غلام بن کر کے مصر میں گئے تھے تو ان کی عظمت پکار کر کے کہے گی کہ کس منہ سے کہتے ہو, مصر والوں نے تو بیچ دیا تھا اپنے آپ کو حضرت یوسف کے ہاتھوں. تو یہ ایک نبی کی عظمت ہے. اسی وجہ سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انبیاء کرام, رسولان اعظام اور اللہ کے محبوبوں کی محبت ہمارے دل میں ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ یہی محبت ہماری نجات کا سامان بنے گی. اور ہم محبت والے ہیں, ادب والے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. اور آقا کی وہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک شخص پوچھتا ہے, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا, پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی, کیا تیاری کر کے رکھے ہو؟ عرض کیا, یا رسول اللہ کچھ تو نہیں, کوئی تیاری نہیں, مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا کہ المرء مع من احب, اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے روز ان کے دامن رحمت میں رہو گے. کیونکہ المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو یہ محبت یقیناً ہماری نجات کا باعث بنے گی. اور یہ بتائیں محبت کے لیے انسان کیا دیکھتا ہے؟ کمال دیکھتا ہے, فضل دیکھتا ہے, جمال دیکھتا ہے, مقام دیکھتا ہے, رتبہ دیکھتا ہے, شان دیکھتا ہے, اور ان ذوات اعلیٰ کا جو مقام ہے اس مقام کی بلندی پر دنیا کی تمام بلندیاں قربان, ان کے فضل پر تمام فضیلتیں قربان. کوئی ایسی رفعت نہیں جو ان عظیم ہستیوں کی رفعت کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو. تو ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں, کیوں نہ محبت کریں. انسان محبت کرنے سے پہلے یہی ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ ہمارا محبوب ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, یہ فضیلت ہونی چاہیے, یہ فضیلت ہونی چاہیے, یہ کمال ہونا چاہیے, یہ جمال ہونا چاہیے. اور ان ذوات قدسیہ کے یہاں تو تمام فضیلتیں جمع ہیں. جمال دیکھیں تو لاجواب, کمال دیکھیں ہے کہ نہیں ہے, بے مثال ہے سب کچھ. تو کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اور بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ اولاد جو ہے یہ یقیناً دنیاوی زندگی کی زینت ہے. نہیں, میں یہ بتا رہا تھا کہ کل قیامت کے دن انبیاء کرام و رسولان اعظام جن کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری. سب کو اپنی پڑی ہوگی, اذهبوا الی غیری. صرف ایک شخصیت ہوگی جو انا لہا پکارتی ہوگی. فقط اتنا سبب ہے, وہ کیا مفتی اعظم ہند کا شعر ہے,
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ نہیں؟ تو اولاد اگر یہ بہتر تربیت ہوئی تو صرف یہاں کام آئے گی، قبر کی منزل اکیلے طے کرنا ہے، حشر کی منزل اکیلے طے کرنا ہے، اور قیامت میں آخرت میں تو سب کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اولاد کو بھی نیکیوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ان کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، کوشش کریں، محنت کریں تاکہ وہ نیک بنے، تو ان کی جتنی نیکیاں ہوں گی ان تمام نیکیوں سے ہمیں حصہ ملے گا، تمام نیکیوں سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے روز ایک شخص ہوگا کہ اس نے کہ وہ جب حشر میں جائے گا تو اپنے سامنے نیکیوں کے پہاڑ کو دیکھے گا، اتنی کثرت کے ساتھ اس کی نیکیاں ہوں گی۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ نیکیاں میں نے تو کی نہیں، یہ کہاں سے آئیں، یہ کہاں سے آئیں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ تمہاری اپنی نیکیاں نہیں ہیں بلکہ تمہارے اولاد کی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں میں سے تمہیں یہ حصہ ملا ہے۔ تو مال اور اولاد کو بھی ہم نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ فرمایا والباقیات الصالحات، جو نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، بچ جانے والی ہیں، وہ رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے۔ باقی کچھ اور تفسیریں بیان کی گئی ہیں باقیات الصالحات کی، بچ جانے والی نیکیاں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الباقیات الصالحات یہ کلمے ہیں، اور وہ کون سے کلمے ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ لا قوت الا باللہ، یعنی کہ یہ کلمات جن سے ہم رب کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، یہ کلمے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، لا قوت الا باللہ، یہ وہ نیکیاں ہیں جو بچ رہنے والی ہیں، باقی رہنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الباقیات الصالحات جو ہیں 5 وقت کی نمازیں ہیں، جو باقی رہنے والی نیکیاں جو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وہ ان سے مراد 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے ہے کہ الباقیات الصالحات جو ہے لوگوں سے نیک اور اچھی باتیں کرنا ہے، لوگوں سے نیک اور اچھی باتیں کرنا، اس میں تمام چیزیں آ سکتی ہیں۔ لوگوں سے اچھی باتیں کرنے میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ان کو بھلائی کی ترغیب دیں، برائی سے روکیں۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ ان کے دل کو سکون فراہم کرنے کے لیے ہم ان سے اچھی اچھی باتیں کریں، ان کے دل کو خوش کریں۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ ان کی عزت اور ادب کے لیے یا ان کی محبت کے لیے ہم ایسی باتیں بیان کریں جن سے انہیں لگے کہ ہاں یہ ہماری عزت کرتے ہیں، ان کا دل خوش ہو۔ مطلب یعنی کسی بھی طریقے سے اگر ہم کسی بھی بات سے کسی مومن بھائی کا دل خوش کرتے ہیں، اس کا دل جوڑتے ہیں، تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق جو ہیں یہ نیکیاں ہیں اور باقی رہنے والی ہیں۔ الباقیات الصالحات سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ ان سے اچھی باتیں کرنا، ان سے نیک باتیں کرنا۔ ایک اور حدیث حضرت ابی بن طلحہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ یہ عام ہے، تمام نیکیاں الباقیات الصالحات ہیں، جو میں نے ابھی عرض کیا سب سے پہلے آپ کے سامنے۔ اور ایک حدیث میں جن کلمات کو الباقیات الصالحات کہا گیا ہے، یعنی کہ الباقیات الصالحات سمجھ رہے ہیں نا، باقی رہنے والی نیکیاں، تو حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ الباقیات الصالحات کو کثرت سے پڑھو۔ کسی نے عرض کیا کہ الباقیات الصالحات کیا ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، یہ باقیات الصالحات میں یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات جو ہیں باقیات الصالحات ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث جو کہ معراج کے حوالے سے ہے، حضرت ابو ایوب انصاری
رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا، وہ بھی الباقیات الصالحات ہی سے ریلیٹڈ ہے۔ آقائے کریم نے فرمایا کہ مجھے آسمانوں پر معراج کرائی گئی اور مجھے حضرت ابراہیم کو دکھایا گیا، ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ کس آسمان پر؟ 7ویں آسمان پر۔ تو انہوں نے کہا اے جبرائیل یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل سے پوچھا حضرت ابراہیم نے، یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے یہ عرض کیا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مجھے مرحبا کہا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو یہ حکم دیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، یاد رکھیے گا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے محبوب جو بندے ہوتے ہیں وہ وصال کے بعد بھی امت کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ واقعہ معراج کتنے عقائد اہل سنت کی تائید اور توثیق کرتا ہے۔ عقیدہ اہل سنت ہے یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبری، کہ میں جب معراج کی رات مکہ سے بیت المقدس جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حیات انبیاء کا عقیدہ اس سے سمجھ میں آتا ہے، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اپنے خود سے محبت کرنے والوں کو بعد وصال بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ فائدہ سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اپنی امت کو کہیں، یہ بھی تو ایک قسم کا فائدہ ہی ہے کہ اپنی امت کو کہیں، یہ کیا کہیں؟ اپنی امت کو حکم دیں کہ جنت میں بکثرت پودے لگائیں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا آقا سے کہ اپنی امت کو آپ حکم دیں کہ جنت میں کثرت سے پودے لگائیں۔ تو کیونکہ جنت کی زمین پاک ہے اور اس کی زمین بہت وسیع ہے، تو آقا کریم نے پوچھا کہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے پودے ہیں، اس کو کثرت سے پڑھیں تو جنت میں ہمارے نام کے پودے لگیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا باقیات الصالحات میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، تو آپ نے اس درخت پر اپنی عصا مبارک ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے والے پڑھنے والے بندے کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یہ 5 نمازوں کے بارے میں بھی آیا ہے نا کہ آقا کریم باہر نکلے تو وہ خزاں کا موسم تھا، پتے سوکھے ہوئے تھے، ایک ڈال آپ نے پکڑی اور اسے آپ نے جب حرکت دی تو اس کے پتے گرنے لگے، تو آقا نے فرمایا کہ جو 5 نمازیں پڑھیں تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور اس حدیث میں آقا فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا کریم نے درخت پہ لاٹھی ماری، اپنی عصائے مبارک ماری، تو کیا ہوا کہ اس کے پتے جھڑنے لگے، پتے سوکھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھے، جو کہ تسبیح فاطمی ہے، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے جھڑ رہے ہیں۔ تو اب بتائیں کتنا آسان سودا ہے؟ کیا کوئی پیسہ لگنا ہے؟ کوئی محنت لگنی ہے؟ طاقت تو کچھ لگنی ہے نہیں، بس زبان سے ان کلمات کا ورد کرنا ہے، اور آقا کریم کے ارشاد کے مطابق اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے حدیثوں میں الفاظ کی ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے مگر الفاظ وہی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کلمات باقیات الصالحات میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو جنت میں اس کے نام کے پودے لگیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ جھڑیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نہ زیادہ محنت ہے نہ زیادہ کچھ ہے، زیادہ سے زیادہ ان کلمات کا ہم ورد کریں
اور اپنے نام اعمال سے گناہوں کی سیاہی کو دھوئیں، نیکیوں کی کا اجالا پیدا کریں اور دونوں جہان کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہ پاک، اور یہ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آخری بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کے بڑے آسان طریقے بتائے ہیں۔ آقائے کریم نے بڑے آسان راستے سجھائے ہیں جن سے ہم اپنے نام اعمال میں نیکیاں لے سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہمارا نامہ جو ہے گناہوں کی سیاہی سے اندھیرا رہے اور اس میں سیاہی اور کالا اور ظلمت رہے، تو پھر یہ ہماری اپنی کمی ہے، یہ ہماری خود کی اپنی کمی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہوگا، یعنی کہ پہاڑوں کا چلایا جانا، زمین کا چٹیل میدان بن جانا، تمام لوگوں کا جمع ہونا، احوال آخرت جو ہیں، جو آیت نمبر 47 میں انشاءاللہ آپ یہ تمام باتیں اگلی نشست میں سماعت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے اور دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔